السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے صفت لازمہ کے تعلق سے پڑھ لیا۔ جیسا کہ مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ صفات کی دو قسمیں ہیں، صفت عارضہ اور صفت لازمہ۔ صفت لازمہ کے تعلق سے فرمایا تھا صفت لازمہ مثل مخارج کے 17 ہے، اس کی دو قسمیں بیان کی تھی، ایک متضادہ دوسری غیر متضادہ۔ سب کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے وہ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی صفت عارضہ کے تعلق سے ہم پڑھیں گے، تو آئیے بلا تاخیر ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں صفات عارضہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ کہ کسی صفت لازمہ کی وجہ سے پیدا ہو، جیسے باریک ہونا حرف کا بوجہ استفال اور پر ہونا بوجہ استعلاء کے ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر یعنی دوسری قسم ہے وہ کہ کسی حروف کے ملنے سے پیدا ہو۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ صفت عارضہ بھی اداءً اگرچہ تجوید کا جز ہے، لیکن واقع ہونے کے لحاظ سے حقیقتاً اس کا تعلق ثبوت نقل اور علم قرات سے ہے۔ یعنی جب تک ائمہ قرہ میں سے کسی امام اور راوی سے ثابت نہ ہو، کسی صفت عارضہ کی ادا معتبر نہیں ہے۔ لہذا جس ادا کا ثبوت کسی روایت پر منحصر ہو وہ صفت عارضہ ہے۔ بس جو صفت عارضہ روایت حفظ سے ثابت ہے، ان کا ادا کرنا ان کی روایت میں واجب ہے، ورنہ روایت حفظ ناقص ہوگی۔ پھر مصنف نے بیان کیا صفات عارضہ کی دو قسمیں۔ یہ جو دو قسمیں ہیں یہ کیا ہیں؟ بلحاظ سبب ہیں۔ ایک وہ جو صفت لازمہ کے سبب سے ہو، اس کو عارض بالصفت کہیں گے۔ دوسرے وہ جو اتصال حرف کی وجہ سے ہو، اس کو عارض بالحرف کہیں گے۔ اور عارض بالصفت دو طرح کے ہیں، یعنی پر اور باریک۔ حاصل کلام یہ ہوگا کہ صفت عارضہ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم عارض بالصفت، پھر عارض بالصفت بھی دو قسموں پر ہیں، کیا؟ پر اور باریک۔ اور دوسری قسم ہے صفت عارضہ کی عارض بالحرف، یعنی حرف کے پائے جانے پر وہ صفت ادا کی جائے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کل حروف باریک ہیں۔ کل حروف کیا ہے؟ باریک ہیں، سوائے مستعلیہ اور ان حرفوں کے جن میں کبھی کسی وجہ سے صفت استعلاء ہو جاوے۔ اس قسم کے حروف لام اور را اور الف اور واو ہیں۔ استفعال کی وجہ سے ترقیق اور استعلاء کی وجہ سے تفخیم عارض ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھو۔ کس کی وجہ سے؟ استفعال کی وجہ سے ترقیق اور استعلاء کی وجہ سے تفخیم عارض ہوتی ہے۔ لیکن جو یہ تفخیم ہے یعنی پر ہونا، بلحاظ اطلاق دو قسموں پر ہوگا، ایک مستقل دوسری غیر مستقل۔ مستقل جو حروف خصہ ضبط قز یعنی حروف مستعلیہ کے ساتھ مخصوص ہیں، اور دوسرے غیر مستقل کہ جن حرفوں میں کبھی کسی وجہ سے صفت استعلاء یعنی جڑ زبان اوپر اٹھ جاوے۔ ایسے حروف کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ مصنف نے فرمایا کہ 4 بیان کیا، یہاں دیکھیے 4 بیان کیا۔ ان حرفوں میں اگرچہ تفخیم غیر مستقل ہے، لیکن قاعدہ پائے جانے کے بعد اس کا بھی ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ ترک وجوب لازم آئے گا۔ اب اس کو یوں سمجھیے
کہ قاری جس حرف کو ادا کر رہا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ حرف حروف مستعلیہ میں سے ہوگا یا حروف استفال میں سے ہوگا۔ اگر حروف استعلا کا ہے یعنی مستعلیہ ہے تو پھر وہ ہمیشہ پر پڑھا جائے گا، اور اگر یہ جو ہے استفال میں سے ہے تو بھی دو حال سے خالی نہیں کہ ان استفال حروف میں سے ان چار حرفوں میں سے ہے یا ان کے علاوہ ہے۔ اگر ان چار حرفوں میں سے نہیں ہے، ان کے علاوہ ہے، تو وہ ہمیشہ باریک۔ اگر ان چار حرفوں میں سے ہے تو قاعدہ پائے جانے کے وقت یہ پر پڑھے جائیں گے۔ اگر قاعدہ نہیں پایا گیا یعنی یہاں بھی دو حال سے خالی نہیں، اگر یہ چار حرفوں میں سے کوئی حرف ہے، لام ہے، را ہے، الف ہے یا واو، تو وہ قاعدہ پایا جائے گا یا نہیں؟ پر پڑھنے کا قاعدہ پایا جائے گا یا نہیں؟ اگر پر کا قاعدہ پایا جائے گا تو یہ بھی پر پڑھے جائیں گے، ورنہ یہ بھی ہمیشہ باریک پڑھے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک بات اور یاد رکھیں، لام اور را اور الف کے پر اور باریک ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن واو میں قراء کا اختلاف ہے۔ کچھ قراء کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا، یہ ہمیشہ کیا ہے؟ باریک پڑھا جائے گا۔ بعض قراء نے کہا ہے کہ یہ ہمیشہ باریک نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ یہ الف کی طرح اپنے ما قبل کے تابع ہوگا۔ اگر ما قبل پر حرف ہے تو یہ بھی پر پڑھا جائے گا، اور اگر ما قبل باریک ہے، باریک حروف ہے، حروف میں سے ہے، تو یہ باریک پڑھے جائیں گے۔ اچھا، جن کا یہ قول ہے کہ یہ باریک پڑھے جائیں گے، ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ واو جو ہے الف کی طرح نہیں ہے، کیونکہ الف یہ ہوائیہ ہے اور واو ہوائیہ میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہ یا کی طرح ہوگا، جس طرح یا مدہ ہو یا غیر مدہ ہو، دونوں حالتوں میں یا باریک پڑھی جاتی ہے، لہٰذا واو کو بھی اسی کی طرح مانا جائے گا۔ ہر حالت میں واو جو ہے باریک پڑھا جائے گا۔ اور پھر سوال ان پر عائد ہوتا ہے جو واو کو پر اور باریک یعنی پر پڑھتے ہیں، تو اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب آپ نے واو کو پر پڑھا تو پھر یا کو پر کیوں نہیں پڑھا؟ یا کو بھی پر پڑھتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسرہ کی ادائیگی کے بعد لام کی تفخیم میں ارتفاع لسان یعنی زبان کو اوپر اٹھانا ثقیل و مشکل ہے، اور یا جو ہے ام الکسرہ ہے۔ جب کسرہ کی ادائیگی میں دشواری ہے تو پھر ام الکسرہ میں تو بدرجہ اولا دشواری ہوگی، لہٰذا یا جو ہے ہمیشہ باریک پڑھی جائے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ لیکن مصنف علیہ رحمہ واو کے پر ہونے کی طرف گئے ہیں، کیونکہ بروایت حفص میں جو کیا ہے یہ واو بھی پر پڑھا جائے گا اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف واو مدہ سے پہلے، ٹھیک ہے۔ آگے مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں حروف مستعلیہ ہمیشہ پر ہوتے ہیں اور لام ہمیشہ باریک ہوتا ہے، مگر جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے دونوں لام پر ہوں گے، جیسے اراد اللہ اور قالوا اللہم، اور سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم کا لام باریک ہوگا، کیونکہ یہ لام لفظ اللہ کا نہیں، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لام باریک ہوگا، جیسے للہ کا لام۔ اب مصنف علیہ رحمہ نے حروف مستعلیہ کے ساتھ لفظ ہمیشہ کا ذکر کر کے تفخیم مستقل کی طرف اشارہ کیا۔ کس کی طرف؟ یعنی اس کو پر پڑھا جائے گا، ہر حال میں پر پڑھا جائے گا، اور فرمایا کہ لام ہمیشہ باریک ہوتا ہے، البتہ کبھی تفخیم عارض ہوتی ہے جو غیر مستقل ہے، پس لفظ اللہ سے پہلے جب زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے دونوں لام پر ہوں گے،
اب اس کو دو قانون بیان کیا ہے مصنف نے. ایک کیا ہے؟ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو کلمہ جلالت کے دونوں لام پر پڑے جائیں گے. اور دوسرا قاعدہ بیان کیا ہے لام کے تعلق سے کہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لام باریک پڑھے جائیں گے. اس کے علاوہ لام کہیں پر نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب ایک سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ کلمہ جلالت سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو کلمہ جلالت کے دونوں لام کو پر کیوں پڑھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلمہ جلالت شریف میں جو دوسرا لام ہے نا اس کو پر پڑھا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ اسم اعظم کی تعظیم کی وجہ سے. اور پھر لام تعریف کو کیوں پر پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے جو لام تعریف کی تفخیم ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ محافظت ادغام کی وجہ سے. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے تعظیماً کلمہ جلالت کے لام کو پر پڑھا تو پھر للہ میں بھی پر پڑھنا چاہیے، آخر یہاں پر پر کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس کا دو جواب دیا جاتا ہے. ایک جواب تو یہ ہے کہ کسرہ کی ادائیگی کے بعد لام کی تخفیف میں ارتفاع لسان یعنی زبان کو اوپر اٹھانا ثقیل و مشکل ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ کسرہ کی ترقیق کے بعد لام کی تفخیم ناگوار معلوم ہوتی ہے. یعنی تاکہ کیا بولتے ہیں؟ کسرہ کی ترقیق کے بعد لام کی تخفیم ناگوار معلوم نہ ہو، اس وجہ سے لام کو یہاں باریک پڑھتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.